الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور سید المرسلین خاتم الانبیاء ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور آل اطہار پر درود و سلام کے بعد، یقیناً ماہ محرم الحرام عظمت والا بابرکت ماہ ہے۔ اسی مہینے مبارکہ سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرقین كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ یعنی کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ناظرین محترم، ایک اور حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی بکر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3197۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، جمادی الاخر اور شعبان کے مابین رجب مضر کہا گیا ہے۔ ناظرین محترم، محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اس مہینے کا نام ہی محرم رکھ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت سے زیادہ شدید ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کے باب محرم کے روزوں کی فضیلت، حدیث نمبر ہے 2755۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین جو روزے ہیں وہ ماہ محرم الحرام کے مہینے کے ہیں۔ ناظرین محترم، ان تمام آیات سے اور احادیث طیبات سے ماہ محرم الحرام کی فضیلت
ثابت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ محرم الحرام کی تعظیم، توقیر اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارکہ میں ہم سب سے نیک اعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔